بھائیو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ علماء کرام نے ملک بھر میں 19 اپریل بروز پیر یعنی آج پہیا جام ہڑتال اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ ہم نے علماء کرام کی اس اپیل پر لبیک کہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ احتجاج کرنے والوں کے ساتھ حکومت نے ایک تحریری معاہدہ کیا تھا اور یہ معاہدہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے حوالے سے کیا گیا، لیکن حکومت اپنے تحریری بیان اور معاہدے سے مکر گئی۔ میں ایک ذمہ دار پاکستانی ہونے کے ناطے ریاست سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا ریاست کی نمائندگی کرنے والی حکومت اپنے تحریری معاہدوں سے پھر جائے تو کیا ریاست میں انارکی نہیں ہوگی؟ کیا ریاست میں انتشار پیدا نہیں ہوگا؟ کیا ریاست میں فتنہ و فساد نہیں ہوگا؟ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ جو ظلم و بربریت ہے، یہ قتل و غارت ہے اور یہ امن کی تباہی ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ اگر حکومت نے تحریری معاہدے میں کوئی ترمیم چاہی تھی تو حکومت کو ان لوگوں کو قائل کرنا چاہیے تھا جن لوگوں کے ساتھ یہ تحریری معاہدہ کیا گیا، نہ کہ ان کو گولیاں ماری جاتی، ان کو قتل کیا جاتا، ان کو شہید کیا جاتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم اور بربریت اور یہ دور نہیں چلے گا، اور اس پر جو صدائے احتجاج بلند کی جا رہی ہے وہ حق پر مبنی ہے اور ہم حق کے ساتھ ہیں۔ پہلے بھی آپ جانتے ہیں تاجر بھائیوں، ہمارے کاروباری حالات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ ہم آگے ہی دکانیں کھلوانے کی بات کر رہے ہیں، کاروبار کھلوانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن اب مسئلہ معاش سے کہیں آگے بڑھ گیا ہے۔ یہ عقیدے کا، ایمان کا مسئلہ ہے، اور جب کبھی عقیدے اور ایمان کا مسئلہ کھڑا ہوگا تو انشاءاللہ پاکستان کا ہر تاجر، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے کھڑا ہوگا، کیونکہ نبی مہربان عالی شان کی عزت اور ناموس ہمیں اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے اور اپنی اولادوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور ہم اس کا اس سے بھی زیادہ احترام کرتے ہیں، اور ہمیں کسی بھی حد تک اپنے اس عقیدے کی حفاظت کے لیے جانا پڑے گا تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تاجر بھائیوں، آج بروز پیر 19 اپریل آپ نے اپنا کاروبار بند رکھنا ہے اور علماء کرام کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرنا ہے، اور نبی مہربان عالی شان کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا بھرپور اظہار کرنا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔